اگر کوئی عورت حج یا عمرہ کرنے جائے اور اس کو وہاں پر حیض آ جائے تو کیا اس کا حج نہیں ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی حج کے سفر میں یہی واقعہ پیش آیا تھا، جس پر وہ پریشان ہو گئی اور رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسی تسلی دی اور پریشانی کا حل بھی بتایا۔ آئیے صحیح بخاری کی اس حدیث سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئیں۔ جب ہم مقام صرف پہ پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صرف ایک مقام ہے جو مکہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 295۔ اگر حج یا عمرے کے دوران حیض آ جائے تو عورت احرام نہ اتارے بلکہ احرام میں ہی رہنا چاہیے، دعا ذکر اذکار کرتی رہے، عرفات میں وقوف، مزدلفہ، منی میں اور دوسری عبادات ادا کر سکتی ہے، لیکن طواف کعبہ اس وقت کر سکتی ہے جب حیض سے پاک ہو جائے۔ دین میں تنگی نہیں، آسانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے۔ آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرہ ہی سے کنگھا کر دیتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 296۔ بعض عورتیں تو کنگھا تک، چارپائی اور بستر تک دھو کر پاک کرتی ہیں، لیکن اسلام اتنا مشکل دین نہیں ہے۔ اسلام نے حیض کے بارے میں موجود غلط خیالات کی اصلاح کی اور عورت کی عزت اور عظمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔